عید مبارک مبارک عید مبارک مبارک عید مبارک مبارک عید مبارک مبارک عيد سعيد يوم فرحان يوم جميل عيد سعيد عيد سعيد يوم جميل يوم فرحان عيد سعيد۔ السلام علیکم، میرا نام اطہر عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلام چینل اردو اسکائی 755 پہ۔ عید کا دن پوری اپنی آب و تاب کے ساتھ گزر رہا ہے۔ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس وقت شاید کھانا کھا کے ریلیکسنگ موڈ میں بیٹھے ہوں گے اور ہمارا پروگرام بھی دیکھ رہے ہوں گے۔ آج اور اس دفعہ کی جو عید ہے وہ تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے پہلے سالوں کی نسبت سے۔ ڈیفرنٹ لاک ڈاؤن کی وجہ سے، کرونا کی صورتحال کی وجہ سے، سوشل ڈسٹینسنگ کا زمانہ ہے آج کل، اور بہت سارے لوگ جو ہیں شاید انہوں نے اوائڈ کیا ہوگا ملانے کے لیے اپنے رشتہ داروں سے، دوستوں سے، اور بہت سارے لوگ شاید ایسے بھی ہوں گے کہ جنہوں نے چوری چھپے ملاقاتیں بھی کر لی ہوں گی۔ بٹ جیسے بھی آپ جہاں پہ بھی عید منا رہے ہیں، ہماری خواہش ہے، ہماری دعا ہے کہ آپ بہت اچھے طریقے سے اس اسپیشل دن کو جو انجوائے کریں۔ یہ عید اور یہ رمضان بہت ڈیفرنٹ رہا پہلے سالوں کی نسبت، اور میں ایک جگہ بیٹھ کے یہ شاید ذکر بھی کر رہا تھا کہ یہ جو وقت گزرا ہے شاید ہماری زندگیوں میں ایسا وقت دوبارہ نہ آئے، کیونکہ اس میں دو تین بہت اہم باتیں ہوئی ہیں۔ ایک اہم بات میرے لیے یہ ہوئی ہے کہ آپ کی ایک روٹین جو آفس کی کام کی روٹین ہے وہ ٹوٹی، اور آپ کو موقع ملا آپ اپنے اہل خانہ کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ ایک وقت گزار سکیں، ان کو سمجھ سکیں، ان کو کچھ سکھا سکیں۔ دوسرا جو اہم کام ہوا وہ یہ ہوا کہ سیلف ریئلائزیشن، بہت سارے لوگوں کے ساتھ ڈسکشن ہوئی اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کو موقع ہی نہیں ملا زندگی میں اپنے بارے میں سوچنے کا، اپنی روٹین کے بارے میں سوچنے کا، اپنے دین کے بارے میں سوچنے کا، اور جب رمضان آیا ہے تو رمضان کی جو رونقیں ہیں ان کو چار چاند گھروں کے اندر لگا۔ اور اس کے علاوہ جو تیسری بات ہے وہ یہ ہے کہ اسپریچول اویکننگ، بہت زیادہ دوستوں نے اس چیز کو ڈسکس کیا کہ ان کو بھرپور موقع ملا رمضان میں نماز پڑھنے کا، عبادات کرنے کا، درود شریف پڑھنے کا، اور اس کے ساتھ ساتھ تنہائی میں رات کے وقت عبادت کرنے کا۔ تو یہ ساری چیزیں مل کے جب ہم عید کی طرف بڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں میں خوشی کا ایلیمنٹ زیادہ ہے، کیونکہ پہلے سے زیادہ عبادات ہوئی ہیں، پہلے سے زیادہ نمازیں ہوئی ہیں، اور پہلے سے زیادہ ایک خشوع و خضوع کا ماحول جو ہے وہ نظر آیا ہے۔ گھروں کے اندر جو دین ہے اس کا پرچار زیادہ ہوا ہے، گھروں کے اندر آپ نے قرآن مجید کی تلاوت زیادہ کی ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ عید بڑی اسپیشل ہے، کیونکہ اس میں ایک حقیقی خوشی جو عبادت کے بعد عید کا جو مزہ ہے وہ آج آپ ضرور انجوائے کر رہے ہوں گے اس چیز کو۔ آج ہمارے ساتھ گیسٹ بھی موجود ہیں، سوشل ڈسٹینسنگ پہ گیسٹ موجود ہیں۔ میرے ساتھ عارف مغل ایڈوکیٹ صاحب موجود ہیں جو ہمارے ساتھ گفتگو میں شریک ہوں گے، اور اس کے علاوہ میرے ساتھ حماد ملک صاحب موجود ہیں جنہیں آپ اکثر اسلام چینل اردو پہ مختلف پروگرام میں دیکھ چکے ہیں۔ ان کے ساتھ بھی گفتگو ہوگی۔ ٹاپک ہمارا جنرل ہوگا، عید کے حوالے سے ہوگا، کچھ سیکھنے کی بھی کوشش کریں گے، کچھ مزے کی باتیں بھی کریں گے، اور اس کے ساتھ آپ کی لائیو کالز کا سلسلہ بھی ضرور لیا جائے گا۔ آپ کے جو خیالات ہیں ان کو ضرور سنیں گے، کوئی بات آپ کنوے کرنا چاہتے ہیں وہ ضرور سنیں گے۔ تو ہم پروگرام کا جو ہے باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ میں گفتگو کا آغاز کروں گا جناب عارف مغل صاحب سے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، آپ سب کو، ناظرین کو میری طرف سے عید مبارک۔ جی خیر۔ اور آج کا جو ٹاپک ہمارا عید کا ہے تو میں برملا کہوں گا کہ زندگی میں ہم کبھی ایسی چیزوں سے بھی گزرتے ہیں جو کبھی انسان کے وہم و گمان میں نہیں ہوتی۔ تو الحمدللہ یہ جو رمضان، اول رمضان سے لے کے آج تک، اور آج ہم عید کے اس دن پہ پہنچے، تو صد الحمدللہ یہ اللہ پاک کا شکر عظیم کرنا چاہیے ہم لوگوں کو۔ اس کا انعام عظیم ہے کہ جس نے ہمیں زندگی میں یہ موقع پھر نصیب کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ جو اس سے انفارچونیٹلی محروم رہے تو ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ و عرفہ مقام عطا فرمائے۔ آمین۔ اور اسپیشلی جو پاکستان میں جو ابھی PIA کے جو
پلین کا جو کراش ہوا اس میں جو لوگوں کی بہت قیمتی جانیں گئی، اس کے لیے دلی طور پہ افسوس بھی ہے، اور ہم آخر ان کے لیے انشاءاللہ فاتحہ بھی کریں گے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عید کا یہ دن ناظرین، ناظرات، حاضرین، سامعین، اس وقت جو عید ہم یو کے میں منا رہے ہیں، یہ اپنی نوعیت ایک عید ایسی ہے کہ جس میں ہمیں ابتدا سے لے کے اب تک یہ محسوس ہوا کہ انسان کی حقیقت کیا ہے، اور وہ بہت بڑی چیزوں کو لے کے آگے بڑھ رہا ہوتا ہے، لیکن اللہ کی طرف سے جب انسان کے سامنے جب کوئی آزمائشیں آتی ہیں تو اس سے صبر آزما ہو کے انسان کس طرح حالات کا مقابلہ کرتا ہے، اور اپنی کمیونٹی کے اندر اسپیشلی آج کل جو موقع ملا ہے، جیسے عطر صاحب نے فرمایا کہ ہم نے اپنے بچوں کو، اپنی فیملی کو بہت قریب سے دیکھا اور ان کے ساتھ مل بیٹھ کے عبادات کو ترجیح دی، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب اللہ قرآن کے اندر یہ فرماتا ہے کہ وَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، کہ جب تم میرے قریب آ جاؤ گے، مجھے یاد کرو گے، تو میں تمہیں اس سے زیادہ اتنا یاد کروں گا کہ جتنا ایک ہاتھ کی ایک انگلی دوسری انگلی کے برابر ہے۔ تو یقیناً بے شک اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ اللہ 70 ماہوں سے زیادہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے۔ تو بحیثیت مسلمان ہمارا جو عقیدہ ہے وہ اور مضبوط ہوا ہے کہ موت کو سامنے دیکھ کے انسان کے اندر کی کیفیات فوراً چینج ہو جاتی ہیں۔ تو الحمدللہ یہ سرکل مسلم کمیونٹی کے اندر بھی چینج ہوا، اور سوشل کمیونٹی کے ساتھ ہمیں مل کے کام کرنے کا موقع بھی ملا۔ تو ہم نے بحیثیت مسلمان جو تمام قومیت کے، جو تمام مذاہب کے لوگ تھے، اسپیشلی یو کے میں جو اس وقت ڈیفرنٹ ایتھکس، ڈیفرنٹ ریلیجس پیرائی کے جو لوگ یہاں پہ موجود ہیں، تو ہمیں ان کے ساتھ بھی کام کرنے کا موقع ملا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ عید ایسی عید ہے کہ آپ کا پورا مہینہ رمضان کے روزے رکھنے کے بعد ایک دن ایسا آتا ہے جس کو لیلۃ الجائزہ کہا جاتا ہے۔ تو آج میں سمجھتا ہوں کہ ناظرین، ہمارا یہ جو لیلۃ الجائزہ ہے، اس میں ہم نے یہ جج کرنا ہے کہ پورے مہینے میں ہم نے کتنی ہم نے گڈ ڈیڈز کی، اور کیا چیز ہم سے رہ گئی ہے اس کو بھی ہمیں آگے چل کے اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ اور جو انسان کو زندگی میں، میری لائف میں اسپیشلی مجھے یہ پہلی بار موقع ملا ہے کہ میں نے جمعہ کی جو نماز ہے وہ اپنے گھر میں پڑھائی، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ، اور جمعہ کا خطبہ جو میں ساری زندگی اپنے امام صاحبان سے سنتا رہا، لیکن مجھے یہ اس مرتبہ اللہ نے یہ پسند بخشی کہ ہم نے خود اس کو پڑھا اور اس کے باوجود اپنے بچوں کے سامنے اس کو ایکسپلین کیا۔ اور اسپیشلی جو آج کی بات ہے، عید کا خطبہ جو ہم نے کبھی زندگی میں جو اس طرح سیلف امپلیمنٹیشن اس طرح نہیں کی جس طرح آج ہمیں اس کو دیکھنے کا موقع ملا، اور وہ خطبہ ہم نے پڑھا، ہمیں پتہ چلا کہ اس میں اللہ نے کیا کیا نعمتیں اور کیا کیا چیزیں مسلمانوں کے لیے رکھی ہوئی ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جو چیز آج ہمارے سامنے آئی ہے، اور اس کا اعلان آج سے 1400 سال پہلے حضرت بی بی آمنہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لال حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بنیاد رکھی تھی کہ عید کا وہ دن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لا رہے تھے عید کے لیے، تو ایک چھوٹا سا بچہ ان کے سامنے آ گیا، اور اس کے پھٹے پرانے کپڑے، اس کے پاس کچھ نہیں تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے گھر واپس لے جایا، اس کے بعد نہلا کے اس کو نئے کپڑے پہنا کے خوشبو لگا کے پھر عید کے لیے اپنے ساتھ لے کر آئے۔ ایک ماحول تھا جی، اس وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایگزامپل بن کے دکھایا کہ آپ نے عید کس طرح گزارنی ہے، اور ان لوگوں کا خیال کس طرح سے رکھنا ہے جو شاید عید منانے کے قابل نہیں ہیں۔ جی، میں ابھی حماد صاحب عید کا دن ہے، لیکن اس حوالے سے ایک جو پچھلے دنوں میں لاک ڈاؤن کی وجہ سے اور کرونا کی جو صورتحال ہے اس کی وجہ سے ایک ہم نے نئی چیز دیکھی، اور وہ یہ دیکھی کہ جو مسلمان ڈاکٹرز ہیں ان کا کردار، اور پھر جو مسلمان لوگوں کی خدمات ہیں وہ گورنمنٹ سطح پہ اس کو اپریشیٹ کیا گیا، پلس جو ایک نیا ٹرینڈ دیکھا گیا وہ مساجد میں اذان کا تھا۔ تو اس ساری صورتحال کو یہ ایک گیم چینجر ایک طرح سے لگتا ہے۔ یہ سچویشن پہلے دیکھی نہیں کبھی یو کے میں لوگوں نے کہ مساجد میں اذانیں ہو رہی ہیں، مسلمانوں کو اپریشیٹ کیا جا رہا ہے، انہوں نے جانے دی ہیں فرنٹ لائن پہ جا کے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس ماحول میں ایز اے کمیونٹی ہم کہاں پہ کھڑے ہیں؟ آئی تھنک ہم ہمیشہ سے کنٹریبیوٹ کرتے آئے ہیں جیسے باقی کمیونٹیز بھی کرتی ہیں، مگر پرٹیکولرلی جیسے آپ نے کہا جو فرنٹ لائن جتنے ہیلپرز ہیں، ہمارے ڈاکٹرز ہیں، نرسز ہیں، جتنا میڈیکل سٹاف ہے، ان پہ اس دفعہ زیادہ ہمارا دھیان گیا ہے، کیونکہ یہ لوگ اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر دوسروں کی جانوں کو بچا رہے ہیں۔ سو یہ ایک بڑی اپریسیشن آئی ہے، اینڈ سائملٹینیسلی ڈیورنگ رمضان
جو ڈاکٹرز روزے رکھ کے کام کر رہے ہیں, شفٹ لمبی شفٹس کر رہے ہیں, باقی کمیونٹی میں کام کر رہے ہیں, اس سے ایک دم ہائی لائٹ ہوتا ہے. اذان کا ایک بڑا سودنگ سا ایک افیکٹ ہوتا ہے ہمارے اوپر, مائی نیچر کے اوپر. سو اس سے بھی لوگوں نے اپریشیٹ کیا کہ جی یہ جو اذان آ رہی ہے اس سے ایک پیسفل فیل آ رہی ہے ہمیں, اور یہ مسلمانوں کے اوپر جو ہائی لائٹ جاتی ہے دوبارہ ہر رمضان میں, کیونکہ اگر سب لاک ڈاؤن میں تھے تو سب آبزرو زیادہ کرتے ہیں ایک دوسرے کو. سو اس کے اندر انہوں نے دیکھا کہ یار یہ اتنے ایسے نہیں ہے جیسے میڈیا اکثر ہمیں پورٹرے کرتا ہے, یہ کمیونٹی کا حصہ ہے, بہت امپورٹنٹ حصہ ہے, پلر ہے یہ ہماری کمیونٹی کا. جیسے اور بہت ساری کمیونٹیز ہیں جو مل کے, لنڈن کی خوبصورتی یہی ہے کہ اس میں موسٹ ڈائیورس جی دیتے ہیں, یہ اسپیس دیتے ہیں پریکٹس کرنے کی, رسپیکٹ دیتے ہیں. ہیتھرو میں آپ نے دیکھا ہے پریئر روم ہے, وہاں پہ وضو کرنے کی جگہ الگ بنائی ہوئی ہے, ہر قسم کی ریلیجیس بک رکھی ہوئی ہے. سو یہ لوگ دیتے ہیں, دس ہیز ریئلی پٹ دا اسپاٹ لائٹ آپ جسے کہہ سکتے ہیں ہمارے اوپر, اور ہمارے ایک امیج بڑا پازیٹیو سامنے آیا. اچھا حماد صاحب, آپ کی میں کچھ ویڈیوز یوٹیوب پہ میں دیکھ رہا تھا جس میں آپ نے اپنا کردار ادا کرنے کی کوشش کی کرونا اویئرنیس کے حوالے سے. تو آج سے 2 ماہ پہلے جو خوف و ہراس کا ایک ماحول تھا اور آج ہم جہاں پہ پہنچے ہیں جب کہ ڈکلائن ہو رہا ہے جو ریٹ ہے نیو کیسز کا اور جو ڈیتھس ہیں وہ بھی کم ہو رہی ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت لوگوں کو کیا پیرامیٹرز لینا چاہیے؟ کیا ہم واقعی وہ تمام اقدامات کر رہے ہیں جو ہمیں گورنمنٹ سجیسٹ کر رہی ہے, یا ہم تھوڑا سا ریلیکس ہو گئے ہیں؟ نہیں, ریلیکس فار شور ہو گئے, کیونکہ جو ہمارا سٹیجز پہ انہوں نے ڈیوائڈ کیا گورنمنٹ نے کہ آپ سٹیج 1 سٹیج 2 اور یہ 5ویں سٹیج تک جائے گا. سو اس کے مطابق وہ خود ریلیکس کر رہی ہے گورنمنٹ ہمیں, کیونکہ جو اس کا وائرس کا جو پیک آنا تھا وہ ہم لوگ نے گزار لیا, اور اب یہ فلیٹ کر رہے ہیں, اس کو کرو کو فلیٹ کر لیا ہم نے, اور اب یہ ریڈکشن کی طرف جا رہی ہے. جیسے اٹلی نے کر لیا, چائنا نے کر لیا, یو ایس میں بھی اب وہ واپس کم ہو رہا ہے, مگر اس کا کچھ ملکوں میں اور کچھ جگہوں پہ ابھی پیک نہیں ٹچ ہوا. جیسا پاکستان میں کیسز تیزی سے بڑھ رہے ہیں جی, سو پاکستان ہو گیا, وہاں پہ پیک بڑھ رہی ہے. انڈیا بھی ایسے ہی ہے, انڈیا مطلب کچھ ملکوں میں ابھی پیک پہ جانا ہے, کئیوں نے اس کو گزار لیا. ایشو یہ ہے کہ یہ وائرس ٹریول کرتا ہے, سو فرام کنٹری ٹو کنٹری, اور جیسے امریکہ کے اندر کچھ اسٹیٹس میں یہ چائنا سے پہنچا ہوا ہے, چائنا والی سائڈ سے, کچھ جگہوں پہ یورپ سے پہنچا ہوا ہے, اور اس وائرس کا اسٹرین فرق ہے. سو اس کے ریئیکشنز فرق ہیں. کوئی ویک کمزور اسٹرین والا ہے جس کو ہوتا ہے کھانسی آتی ہے, گلا خشک ہوتا ہے, مے بی ہلکا سا بخار ہونا ہو, اینڈ دین دے ریکور. کئی لوگوں کو بڑا سیویئر قسم کا اس کا ریئیکشن آتا ہے, ایون وہ ینگ ہو, ہیلدی ہو, جیسا مرضی ہو. سو ابھی ہمیں پھر بھی کوشن اپلائی کرنا چاہیے, سوشل ڈسٹینسنگ رکھیں, پبلک گیدرنگز مت کریں, اور وہ جو پروٹوکالز دی ہمیشہ سے نیند کی, پانی کی, نیوٹریشن کی, وہ ساری پروٹوکالز فالو کریں, اور اس کو جتنے اپنے آپ کو اسٹرانگ کر سکتے ہیں وہ کیجیے, اور اوائڈ کر سکتے ہیں جتنی زیادہ چانسز اتنا بہتر ہے آپ کے لیے. جی بہت شکریہ. مغل صاحب, آپ ایک بڑا سوشل آپ کا نیٹ ورک ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں آج عید کے دن بہت سارے لوگ کیا اپنی فیملیز کو ملنے گئے ہوئے ہیں؟ جی دیکھیں, یہ جو قدرتی جو ایک محبت ہوتی ہے انسان کی, ایک بلڈ ریلیشن کی, جو امیجیٹ فیملی کی, ہر بندے کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ, اپنی فیملی کے ساتھ, اپنے کزن کے ساتھ جائے, ان کو گلے ملے, ان کو ہگز کرے, اور اس کے بعد ان کو عید مبارکباد دیں. مگر میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ جو اپنی بے پناہ محبت ایک دوسرے سے رکھنے کے باوجود جو اس طرح کی سچویشن سے کچھ نہ کوئی ہمارے بہن بھائی, ہمارے دوست احباب ضرور گزرے ہوں گے, اس میں کوئی شک نہیں, نو ڈاؤٹ. بٹ بات یہ آ رہی ہے کہ ہماری یہ گزارش ہے کہ جیسے حماد بھائی نے فرمایا کہ ہم کو سوشل ڈسٹینسنگ رکھنی چاہیے, اور وہ جو پیرامیٹرز جو گورنمنٹ نے دیے ہوئے اس کو ہم کو فالو کرنا چاہیے. جس طریقے سے ابھی یہ پوزیشن ڈکلائنڈ ہوتی ہوئی آ رہی ہے نیچے, تو ہمیں اس کو فالو کرنا چاہیے. بحیثیت فیملی جو ہے وہ ایک دوسرے کو آپ ضرور کریں, لیکن اس کو فون تک رکھیں, اور اس کے باوجود سوشل ڈسٹینسنگ کو آپ ضرور اپنائیں, کہ چونکہ اسی میں ہمارے لیے بہتری ہے, اسی لیے ہمارے پیاروں کی بہتری ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہماری فیملی, ہمارے بچے کو کوئی تکلیف ہوتی ہے تو ہمیں کتنا دکھ ہوتا ہے, اور ہم اس کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو اسی طریقے سے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے خاندان کو, سوسائٹی کو, فرینڈز کو, اپنے کولیگز کو, ان کے ساتھ ڈسٹینس رکھیں, اور اس کو اس وقت تک اپنائیں جب تک یہ ڈکلائنڈ ہوتا ہو, جب تک یہ نیچے کی طرف نہیں آئے گا. اسی لیے اسی کے اندر ہمارے لیے, ہماری کمیونٹی کے لیے بہت بہتر اسباب پیدا ہو سکتے ہیں. اس کے ساتھ میں ایک چیز اور ایڈ کر دوں, حماد صاحب نے بہت اچھا انہوں نے بتایا
کہ ہمارے جو اس وقت جو فرنٹ فائٹرز تھے وہ ہمارے NHS، ہمارے ڈاکٹرز، ہماری نرسز تھی. آئی ریئلی اپریشیٹ، اور ان کو ہم جو ہے وہ میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہیں کہ ہم ان کو خراج عقیدت اور خراج تحسین پیش کریں، جو لوگ اللہ کے پاس پہنچ گئے، جو لوگ ابھی تک فائٹ کر رہے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہماری ڈیفرنٹ کمیونٹی، جس طرح ہمارے اسکولز کی، کالجز کی، یونی کی جو ہمارے ٹیچرز ہیں، جو ہمارے پروفیسرز، جو ہمارے لیکچررز، جو ہماری اس وقت جو یہاں ہماری TFL کے جو ٹرانسپورٹ کے، لنڈن ٹرانسپورٹ کے جو ہمارے جو سٹاف ہیں، جو لوگ ہیں، جو ورکرز، جو کام کرنے والے ہیں، اس کے علاوہ اور جو سیکیورٹی اداروں کے جو لوگ ہیں، جو فرنٹ فائٹر ہیں، تو جو فرنٹ لائن پہ کام کرنے والے ہیں، ان کو بھی ہم اپریشیٹ کرتے ہیں. اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری عید کا یہ ایسا موقع ہے کہ دنیا میں عید کی خوشیاں ہر بندہ کوشش کرتا ہے کہ وہ اپنی اور اپنی فیملی کے ساتھ شیئر کرے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں عید کی یہ خوشیاں ان لوگوں تک بھی پہنچانی چاہیے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے ہمیں تعلیم دی ہے کہ آپ اپنے رائٹ لیفٹ اپنے نیبرز کا بھی خیال رکھیں کہ آپ کے نیبرز میں کوئی بھوکا تو نہیں ہے. جس طرح یہاں پہ ہوم لیس لوگ ہیں، تو ہمیں سمجھنا چاہیے، ہمیں جاننا چاہیے کہ ہمارے ہاں کہیں بھی کسی بھی مذہب سے ان کا تعلق ہو، بحیثیت مسلمان یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کا بھی خیال رکھیں. تو یہی جو ہماری چیریٹی ہے، یہی جو صدقہ جاریہ ہے، آگے چل کے ہمارے پاس اس کی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہمیں اس کا بہت بڑا بینیفٹ ملے گا. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے وہ لوگ جو ہمیں اس وقت دیکھ رہے ہیں، ہم سب کو چاہیے کہ ہم مل کے اس سوسائٹی کو اور اچھا بنائیں اور مضبوط بنائیں، اس کی ویلیوز کا خیال رکھیں. جو اس وقت ہمارے پاس جو برٹش ویلیوز ہیں، اگر ہم ان کو فالو کرتے ہوئے آگے بڑھیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ کامیابی ہمیشہ ہمارے قدم چومے گی، ہمارے خاندان کی، ہماری سوسائٹی کی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو دینی تعلیم سے وابستہ جو چیزیں ہیں اس کو بھی اپنانا چاہیے. جس طریقے سے میڈیکل سائنس اپنے طریقے سے اپنے معاملات بتا رہی ہے کہ کیا کیا صورت ہے، جو کہ جدید ٹیکنالوجی ہے، سائنس کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے. بٹ اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز میں یہ بتا دوں کہ جو اس وقت جو سب سے بڑا انیشیٹو جو گورنمنٹ آف UK نے لیا، ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں. اسپیشلی اذان کا جو تمام مساجد کے اندر جو اذان دی گئی، تو اذان کے بارے میں ایک چھوٹی سی چیز میں آپ کو بتاؤں کہ اذان اللہ کی وہ کبریائی ہے، وہ ایسی اس کے اندر اللہ نے ایسا پیس، ایسا لطف اور ایسا مزہ رکھا ہوا ہے کہ ذہنی طور پہ، دلی طور پہ انسان کو سکون بھی ملتا ہے. مگر جہاں جہاں اس کی آواز سنائی دیتی ہے، وہاں پہ کوئی بھی جو چیز ایسی ہوتی ہے، خواہ وہ ظاہری ہو یا باطنی ہو، وہ ہمیشہ جو اس کو آپ سمجھتے ہیں کہ جو چیز انسان کے لیے بینیفیٹیبل ثابت نہیں ہوتی، نقصان دہ ثابت ہوتی ہے، وہ ہمیشہ اس سے دور بھاگتی ہے. اگر سوسائٹی میں کوئی برائی یا کوئی بلا کسی جگہ پہ بھی کوئی پرسن ایسی ہوتی ہے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ اگر آپ کے گھر میں بھی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی گھر کی کنڈیشن، کوئی سچویشن ٹھیک نہیں ہے، تو وہاں پہ آپ اذان دیا کریں. تو اذان دینے سے وہ جو بلائیں، وہ دور ہو جاتی ہیں، وہ بھاگ جاتی ہیں. ناظرین، ہماری جو ٹیلی فون لائنز ہیں وہ اوپن ہو جائیں گی بہت جلدی. آپ ہمیں کال کر کے بتائیں کہ آپ کا عید کا دن آج کا کیسا گزر رہا ہے، آپ کس طرح اس کو انجوائے کر رہے ہیں. اپنے جو ایکسپیریمنٹس جو آپ نے ڈیورنگ عید چھوٹے چھوٹے جو آپ نے انجوائے کرنے کے کیے ہیں، وہ بھی آپ شیئر کریں، اپنے ایکسپیرینسز شیئر کریں اور کالز ضرور کریں تاکہ ہمیں پتہ چلے آپ اسلام چینل اردو کو رمضان میں دیکھتے رہیں تو عید والے دن آپ کس طرح کا فیل کر رہے ہیں. حماد بھائی، عید کا دن ہے آج اور کھانے پکانے وہ سارا سلسلہ جو ہے وہ چل رہا ہے. آپ مجھے یہ بتائیں، جو ایک بڑا کامن کویسچن آج کل ہر بندہ ایک دوسرے سے پوچھ رہا ہے کہ لاک ڈاؤن نے کیا آپ کو کوک بنا دیا ہے یا ڈش واشر بنا دیا ہے یا آپ کو گھر کا کام کرنے والا بنا دیا ہے؟ کوئی ایسی صورتحال رہی ہے آپ کے ساتھ؟ بالکل رہی ہے، اور صرف مجھے نہیں بلکہ سارے فیملی جو ہے وہ مل جل کے کام کر رہی ہے اور سب کی ڈیوٹیاں لگتی ہیں. اور اس سے بڑا اچھا یہ ہوا ہے کہ ہمیں ریئلائزیشن اور ہوئی ہے کہ جو ہاؤس وائفز ہیں، یہ جو خواتین ہیں، وہ کتنا زیادہ کام کرتی ہیں. ہم سمجھ نہیں پاتے کیونکہ ہم ان کے ساتھ ہاں جی. تو جب آپ گزرتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ کتنی ایفرٹ ایک گھر اسموتھلی چلانے میں، آپریٹ کرنے میں، اس کے بیک گراؤنڈ میں کتنی زیادہ ایفرٹ ہوتی ہے، کتنی زیادہ پلاننگ ہوتی ہے، شاپنگ ہوتی ہے، پتہ نہیں کیا کیا یہ لوگ کرتے ہیں خواتین. ٹائم ڈویژن ہے سارا، ایک کرنچ. اٹس انڈسٹری، پوری ایک انڈسٹری ہے چھوٹی سی. آپ مائکرو لیول پہ اس کو سمجھ لیں کہ گھر ہے، لانڈری ہونی ہے، کپڑے کہاں سوکھنے ہیں، آنے کہاں سے ہیں،
مطلب بچوں کی پڑھائی ہو گئی, ساتھ پھر خواتین کام بھی کر رہی ہیں, میری بیگم بھی کام کر رہی ہیں, وہ بھی آن لائن یہاں سے کر رہی ہوتی کام. سو میں تو حیران ہو رہا ہوتا ہوں. سو آئی جسٹ ٹرائی ٹو بی ایز ہیلپ فل ایز پاسبل جن ایریاز میں مجھے کچھ عقل سمجھ آئے تھوڑی موٹی. جی ہمارے پاس ایک کال بھی ہے جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں جی, آپ کا پروگرام بہت اچھا ہوتا ہے اسلام اردو چینل پہ, میں نے سارے پروگرام آپ کے دیکھے ہیں. ہاں جی, تو آج عید کا دن ہے, آپ سب کو بہت بہت عید مبارک ہو. آپ کو بھی عید مبارک. آپ کا دن کیسا گزر رہا ہے؟ میرا دن اللہ کا شکر اچھا گزر رہا ہے, لیکن میرے ابھی تھوڑی ایک مہینہ ہوا میرے ہسبینڈ فوت ہوئے ہیں, تو بس آپ سب میرے بہن بھائی ہیں, تو میں نے کہا میں آپ کے پروگرام دیکھتی رہی ہوں, تو میں نے آپ کے لیے بہت دعائیں مانگی ہے, اس بہن کے لیے بہت دعائیں مانگی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت تندرستی دے, زندگی دے. اور یہ میں نے کہا کہ چلے میں دور ہوں, میرے پیرنٹس بھی نہیں میرے پاس, تو میرے سسرال والے بھی نہیں ہیں, لیکن میں کیا آپ سب میرے بہن بھائی ہوں, تو میں آپ سے بالکل ہم ایک فیملی کی طرح ہیں, جی, اور ہم دعا گو ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے شوہر کی جو ہے وہ جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے ان کو, اور آپ کو صبر سے مل. آمین آمین. ہاں جی, لیکن آپ سے بڑا بہت کچھ ہمیں ملتا سیکھنے کو, بچوں کو ہم بیٹھتے ہیں دیکھتے ہیں, پھر میں بچوں کو بھی کہتی ہیں دیکھیں ان جو کہتے ہیں ان کی بات سنیں, یہ ہم سے ایکسپیرینس میں بڑے ہیں, ان کو پتہ ہے, تو بچے بھی سنتے ہیں, پھر اس بات پہ عمل کرتے ہیں. بس یہی ہے کہ آپ لوگوں کا بہت تھینک یو سو مچ, جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت تندرستی زندگی دے. ہاں جی جی بہت شکریہ, بہت شکریہ آپ کی کال کا. حماد صاحب, لائف ڈفرینٹ ایکسپیرینسز, اور اسلام چینل اردو ایک فیملی چینل ہے جس میں مختلف مکتبہ فکر کے لوگ آتے ہیں, اپنے جو خیالات ہیں وہ شیئر کرتے ہیں, جس سے لوگوں کو سیکھنے کا موقع ملتا ہے, ہمیں بھی سیکھنے کا موقع ملتا ہے, لوگوں سے جاننے کا موقع ملتا ہے. تو ہم تھوڑی دیر میں بریک کی طرف بڑھیں گے, لیکن بریک میں جانے سے پہلے آپ مجھے یہ بتائیں گے کوئی رول اسپیسیفک آپ کا ایلوکیٹ ہو چکا تھا کہ آپ نے روزانہ کپڑے دھونے ہیں یا ڈشز صاف کرنی ہیں؟ کپڑے تو میں نہیں دھو پایا, مجھے وہ اتنی کمپلیکس مشینز ہیں آپریٹ نہیں کرنی آتی, بٹ ڈشز میں بڑے شوق سے دھوتا ہوں, کیونکہ اس میں وہ بلکہ اکثر بچے کہتے ہیں ہم دھو دیتے, تو میں نے منع کرتا ہوں کیونکہ کافی تھیراپیوٹک ہے. اور یہ اگر آپ اینشینٹ ان کو دیکھیں, یہ جو کنگ فو وغیرہ چائنیز سکھاتے تھے, تو ان کے ماسٹرز جو ہوتے تھے وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو برتن دھلواتے تھے. اور یہ ہماری جو ہمارے ولی اللہ بھی ہیں, یہ بھی جتنے ڈیوٹیز ہم بریک کی طرف بڑھنے لگے ہیں, اور میں مغل صاحب کا بہت شکریہ ادا کروں گا کہ وہ آج اس پروگرام میں ہمارے ساتھ آئے, اور بہت مزیدار ان کی گفتگو تھی, بہت زیادہ انسائٹ تھی ان کی گفتگو کے اندر. تو انشاءاللہ بریک کے بعد جو ہے دوبارہ ہم پروگرام کنٹینیو کریں گے. بریک کے بعد آپ ہمیں جوائن کیجئے گا, کالز کیجئے گا, اپنی باتیں شیئر کیجئے گا. انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوتی ہے بریک کے بعد. عيد سعيد يوم فرحان يوم جميل عيد سعيد عيد سعيد يوم جميل يوم فرحان عيد سعيد. ویلکم بیک. عید کا جو خصوصی پروگرام ہے وہ جاری و ساری ہے. ہمارے ساتھ ایک نئے مہمان بلکہ میزبان, آپ ان کو اکثر دیکھتے رہتے ہیں, علی انور قاسمی صاحب جو ہے موجود ہیں. پروگرام ریگولر کرتے ہیں رحمان کی رحمت کے نام سے, اور آپ ان کے ساتھ مسلسل جڑے بھی رہتے ہیں, ان کو دیکھتے بھی رہتے ہیں. ان سے بھی گفتگو کا سلسلہ جو ہے ہم شروع کریں گے, بلکہ میں آغاز کر ہی دیتا ہوں. قاسمی صاحب بہت شکریہ, آپ اس پروگرام میں ایک دفعہ پھر تشریف لائے. ایک جو پوائنٹ ہے وہ میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا, وہ یہ تھا کہ یہ جب وبا کا سیزن یہاں پہ سٹارٹ ہوا ہے, تو ہم نے دیکھا کہ جو ڈر خوف تو اپنی جگہ تھا, لیکن لوگ ایک دوسرے کو ایز اے سمجھنا شروع ہو گئے تھے شاید یہ بندہ مجھے بیمار کر دے گا. اور فیملیز میں بھی یہ دیکھا کہ جو قریب فیملیز بھی رہتی ہیں, اگر کوئی چیز لینی ہے, کوئی چیز پکڑانی ہے یا کوئی بات کرنی ہے, تو کھڑکی تھوڑی سی کھول کے بات ہو رہی ہے یا چیز باہر دروازے کے باہر رکھ دی گئی. ایک عجیب ذہنی جو ہے وہ کشمکش تھی, سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہم بیمار نہ ہو جائیں, ہم کسی کو بیمار نہ کر دیں. تو ایک عجیب خوف و ہراس کا ماحول تھا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ایسا پہلا کبھی زندگی میں ہوا نہیں ہے ہماری زندگیوں میں؟ بالکل. اس ماحول کو آپ کیسے دیکھتے ہیں, اور کیا اب ہم اس سے نکل گئے ہیں؟ صحیح, بہت شکریہ بھائی جان. سب سے پہلے تو میں اپنے ناظرین کو عید مبارک پیش کر دوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عید مبروک, تقبل اللہ منا ومنکم صالح الاعمال. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ کریم نے جو بھی ہم نے رمضان میں نیکیاں کی ہیں, ٹوٹی پھوٹی عبادات, اللہ اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے, اور رمضان کی اس مہینے کو ہم سب کے حق میں, پوری امت کے حق میں ایمانی اسلامی تبدیلی کا اللہ ذریعہ بنا دے.
آمین علماء نے لکھا ہے کہ اگر آپ یہ تھوڑا سا جی کوئی مسئلہ نہیں. علماء نے لکھا ہے کہ اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کا رمضان مقبول ہو گیا اللہ کے ہاں یا خدا نخواستہ قبولیت سے محروم رہ گیا، تو بہت آسان طریقہ ہے کہ اگر رمضان کے بعد والی زندگی میں کوئی تبدیلی آئی ہے، کوئی اسلامی ایمانی تبدیلی آپ کی سوچ میں، فکر میں، اعمال میں، نماز میں، روزے میں، اخلاق میں، تو یہ بہت اچھی سائن ہے، اچھی علامت ہے کہ گویا آپ کا رمضان قبول ہو گیا. بے شک. اور اگر خدا نخواستہ اللہ نہ کرے رمضان کے بعد وہی بیک ٹو نارمل، فجر نہیں، عشاء نہیں، اخلاق وہی، اعمال وہی، فکر وہی، تو یہ لمحہ فکریہ ہے. تو اللہ کرے کہ ہم سب کی زندگی تبدیل ہو چکی ہو اللہ رسول کے رنگ میں. صبغت اللہ جو ہے نا کہ اللہ رسول کے رنگ میں رنگنے کے لیے مہینہ آیا تھا، اللہ کرے کہ ہم رنگ میں رنگ گئے ہوں. تو بہرحال اس کے بعد آپ کا سوال بہت اچھا سوال آپ نے کیا، اور خود اس سوال کے حوالے سے ذاتی طور پہ جو میرا تجربہ ہوا، کئی جگہ میں گیا ہوں اور چونکہ کالس آتی رہتی ہیں مسئلے مسائل کے حوالے سے، تو بہت سی بہنوں نے یہ سوال کیے ہیں اور یہ شکوہ کیا ہے کہ میرا اپنا بچہ گھر میں آیا اور باہر سے مما ہائے، یعنی اس نے ہاتھ ہلائے ہیں اور چلا گیا. تو ماں بیچاری کہتی بیٹا فاصلے سے بیٹھو، گھر میں تو آ جاؤ. تو میں اکثر سوچتا ہوں کہ ہماری سب سے جو بڑی یعنی بہت سے المیہ ہمارے، ایک المیہ یہ ہے بھائی جان کہ ہر چیز میں انتہا، یعنی دو انتہاؤں پر ہم چلے جاتے ہیں، افراط یا تفریط. اسلام نام توازن کا ہے. بالکل ایسا ہمارا اور آپ کا جو دین ہے نا، اس کو دین کامل کہتے ہیں، ایک پورا پیکج ہے. ہمارے یہاں دین دنیا کی بھی تخصیص نہیں ہے، سارا دین ہے. دنیا جائز کاموں کو آپ اللہ رسول کی رضا کی نیت سے کریں، وہ سراپا دین بن جاتا ہے. ہم یہاں بیٹھے ہیں نا، اب بظاہر کو یہ سوچ سکتا ہے کہ ہم اسلام چینل اردو پہ بیٹھے ہیں، ہم گپ شپ مار رہے ہیں یا ہم تفریح کر رہے ہیں یا ہم انٹرٹین کر رہے ہیں. نہیں، اگر آپ کی نیت یہ ہے کہ لوگوں کو خوش کرنا، فائدہ پہنچانا، کسی بھی حوالے سے نفع پہنچانا، یہ عبادت ہے. یہ ایسے ہی عبادت جیسے ہم نماز میں مصلی پہ کھڑے ہیں. آپ 8 گھنٹے آفس میں ہوتے ہیں، 10 گھنٹے آپ ایون میں سمجھتا ہوں کبھی کبھی ہمارے علماء اساتذہ کہتے تھے بنانا بیچنے والا پاؤں بنانا جو دن بھر ریپیٹ کرتا رہتا ہے اس سینٹنس کو، اس اللہ اکبر کہنے والے سے زیادہ اجر ملے گا اگر اس کی نیت رزق حلال کی، کسب رزق حلال ہے، کیونکہ اللہ رسول کے حکم کی تعمیل کر رہا ہے. تو ہماری دین دنیا اسلام کا مزاج یہ ہے کہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ جو آپ کی دینی اعمال ہیں وہ تو دین ہیں ہی، آپ کے دنیاوی اعمال بھی جائز اعمال، آپ نیت درست کر لو، زاویہ نظر درست کر لو، وہ سراپا دین بن جاتے ہیں. بالکل 8 گھنٹہ آپ کا آفس میں گزرا ایسا ہی جیسے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، چونکہ آپ رزق حلال کی تلاش میں نکلیں. بالکل اسی طرح جب ہم وہ لوگ جو پبلک ڈیلنگ کرتے ہیں بالکل اور سیلز کرتے ہیں، مارکیٹنگ کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ جو اٹیچ ہوتے ہیں، ابھی ڈاکٹر حضرات ہیں، نرسز ہیں، اور کسی بھی ہاسپٹل میں جائے پوری ٹیم ہوتی ہے، وہ سارے کام کر رہے ہیں، وہ سارا دین ہے. کسی کو سروس دینا، ہاں شرط یہ کہ انما الاعمال بالنیات، جائز کاموں کے لیے نیت ہونا، ناجائز کاموں کے لیے تو لاکھ اچھی نیت ہو وہ جائز نہیں بن سکتا، باعث اجر نہیں بن سکتا. لیکن جائز کاموں کے لیے یہ کہ آپ نیت اچھی رکھیں کہ مخلوق خدا کی خدمت، یہ سراپا عبادت ہے. اب میں آپ کو اپنا ایکسپیرینس شیئر کرتا ہوں کہ ہم جب اپنی ٹریننگز کرتے ہیں مختلف جس ادارے سے میں منسلک ہوں، تو سم ٹائم ہم جو نئے امپلائی ان سے اگر کوشچن کرتے ہیں کہ آپ نے یہ چیز سیل کرنی ہے، تو ایک بڑی پنجابیوں کہتے ہیں کہ جی مرغا پھنس گیا، بس سمجھیں سیل ہو گئی. ٹھیک ہے، اب یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو نیگیٹو ہے اور اس کا امپیکٹ بھی نیگیٹو ہے. اگر یہی ہم کہیں کہ یہ جو چیز میں بیچ رہا ہوں تو اس سے اس کو بھی فائدہ ہو اور مجھے بھی فائدہ ہو، تو اس سے ہوتا یہ ہے کہ آپ کے کام میں آٹومیٹکلی برکت آنی شروع برکت. ابھی یہ جو ہمارا ماحول تھا گھر میں کام کرنے کا، تو اگر ہماری نیت یہ ہے کہ میں اپنے گھر میں کام کروں گا یا میں اپنی وائف کا ہاتھ بٹاؤں گا تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے گا، تو یہ آپ کے لیے ثواب کا کام ہے. اور اگر میں یہ سوچوں گا کہ کب لاک ڈاؤن ختم ہوئے گا، میری جان چھوٹے، یہ میں کیا برتن دھو رہا ہوں، میں کیا کپڑے دھو رہا ہوں، تو وہ آپ اپنے اعمال ایک طرح سے ضائع کر رہے ہیں. تو بڑی خوبصورت آپ نے بات کی ہے. حماد بھائی، لاک ڈاؤن کے دوران آپ چونکہ ہیلتھ کو بہت اچھی طرح سے سمجھتے ہیں اور فٹنس ٹرینر بھی ہیں اور بہت سارے اس طرح کے معاملات میں آپ ایکٹیو رہتے ہیں، آپ مجھے بتائیے گا کہ عید کے حوالے سے جو لوگوں کی ڈائٹ ہے اس میں ایک دم کیا فرق آ جاتا ہے، اور رمضان میں جو ڈائٹ ہے وہ کیا، اور خاص طور پہ جو لاک ڈاؤن میں اگر آپ نے کچھ ایکسپیریمنٹس کیے ہیں، کیونکہ لوگ ویٹ پٹ اپ کر رہے ہیں، ایکسرسائز نہیں ہے، ابھی بھی شاید لوگ باہر جانے میں گھبراتے ہیں، تو آپ ان کے لیے کیا مشورہ دینا چاہتے ہیں؟ لاک ڈاؤن میں زیادہ تر لوگوں کا جو کمپلین ہے، یہ جو فیڈ بیک انہوں نے دیا ہے وہ ویٹ پٹ آن کا آیا ہے، کیونکہ ساتھ لاک ڈاؤن تھا، اس کے بعد رمضان آ گیا. سو رمضان میں ہماری ایٹنگ ہیبٹس کافی بدل جاتی ہیں. ہم افطاری کرتے ہیں، ساتھ ہی سحری کر لیتے ہیں اس کے فوراً بعد. سو ہم بہت زیادہ کنزیوم کرتے ہیں، ہمیں اتنی ضرورت نہیں ہوتی. اور جب نارمل رمضان ہوتا ہے تو ہم جو کنزیوم کرتے ہیں وہ ہم برن کر لیتے ہیں.
مگر لاک ڈاؤن میں سارا دن آپ گھر پہ بیٹھے ہو, صوفے پہ بیٹھے ہو, ٹی وی دیکھ رہے ہو یا سو کے گزار رہے ہو, تو آپ کی کنزمپشن نہیں ہو رہی تھی, اس وجہ سے لوگوں نے ویٹ پٹ آن کیا. بچوں نے ویٹ پٹ آن کیا جی اچھا خاصا. تو ہم بیسٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنا بیلنس, جیسے سر نے کہا کہ اپنا اسلام از نیم آف بیلنس, اپنا ویٹ مینٹین رکھیں آپ تھرو رمضان بھی. سو اس کے لیے یہی ہے کہ اب آپ کو اجازت ہے, آپ اپنے لوکل پارک میں واک کر سکتے ہیں, آپ گھر میں ایکسرسائز کر سکتے ہیں. میں کچھ سیشنز رن کرتا رہا ہوں آن لائن, جہاں پہ دوستوں کو میں زوم کے اوپر اکٹھا کر لیتا ہوں اور آدھا پونا گھنٹہ وہ اور بچے سارا ہلا گلا کرتے ہیں, ایکسرسائز کر لیتے ہیں. پانی اب آپ واپس پی سکتے ہیں رمضان میں, کیونکہ اگر آپ کی نیند افیکٹ ہوتی ہے, پانی کی انٹیک افیکٹ ہوتی ہے, کرونا کی وجہ سے آپ کے اوپر اسٹریس بھی تھا, سو یہ ایلیمنٹس سارے مل کر بھی رزلٹ کرتے ہیں ویٹ انکریز میں. تو جن لوگوں کا ویٹ بڑھا ہے وہ گھبرائیں مت, کیونکہ وہ یہ سب فیکٹرز ان کے خلاف تھے. مگر اب ان کی نیند کی روٹین انہیں اپنی فوراً سب سے پہلے ٹھیک کرنی چاہیے. منڈے سے واپس وہ اپنی نارملائز ٹائمز پہ آ جائیں, الارمز لگا کے صبح اٹھیں, اپنے ناشتے نارمل اچھا کھانا کھائیں, پانی اچھی طرح پئیں, ایکسرسائز کریں, اور دن کا کچھ حصہ جیسے رمضان میں ہم نے سیکھا اپنے لیے مختصر کر لیں, بی ایٹ 15 منٹس 10 منٹس 30 منٹس, جس میں وہ خاموشی سے بیٹھ کے اپنے ساتھ گزاریں, اپنے آپ کو ڈی اسٹریس کریں. یہ ساری چیزیں ہیلپ کریں گی انہیں ویٹ واپس مینٹین کرنے میں. جی بہت زبردست آپ نے ماشاء اللہ ٹپس دی ہیں. قاسمی صاحب, لاک ڈاؤن جب سے سٹارٹ ہوا ہے, مانا کہ سٹارٹ کے جو دن تھے اس میں خوف و ہراس زیادہ تھا. آپ کی جو ملنے جلنے والے ہیں جن سے آپ کی بات گفتگو ہوتی ہے, کیا آپ نے لوگوں میں چینج دیکھا کہ وہ دین کی طرف آئے, وہ نماز کی طرف آئے, اور کیا انہوں نے اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کی؟ کیا ایسا بہت زیادہ دیکھنے میں نہیں آیا؟ بہت اچھا سوال, بہت خوبصورت سوال کیا آپ نے. یعنی اس سلسلے میں یعنی دو صورتحال ہے. ایک تو بہت ہی افسوسناک صورتحال یہ تھی کہ بجائے اس کے کہ ہم مزید اللہ پاک کی طرف رجوع کرتے, کچھ نمازوں میں اضافہ ہوتا یا کیفیت میں اضافہ ہوتا, کچھ دینی ایکٹیویٹیز ہوتی, تو اس سلسلے میں دو قسم کی صورت. ایک تو یہ ہے کہ کچھ لوگ تو وہ تھے بیچارے کہ انہوں نے سمجھا کہ بہت اچھا غنیمت موقع ملا ہے, یعنی مسجد میں تو ایک بہانے سے چلیں, مغرب بہت سے لوگ پابند نہیں تھے, لیکن مسجدوں میں اس چکر میں کہ چلیں دوست یاروں سے کچھ ملاقات, سوشل ایکٹیویٹیز ہو جاتی ہے, ملاقاتیں ہو جاتی ہیں, تو مغرب پڑھ لی یا عصر پڑھ لی. لاک ڈاؤن کی وجہ سے ایک وہ لوگ تھے کہ انہوں نے یعنی سلسلہ ہی ختم ہو گیا. مسجد ایک مانا تھا چلو کم سے کچھ نہ کچھ ایکٹیویٹی, جمعے میں مثلاً آ گئے لوگ. جی بالکل. تو یہ ایک صورتحال ان لوگوں کی ہے. دوسری صورتحال, یعنی صورت یہ تھی کہ ماشاءاللہ کچھ لوگوں میں واقعی اضافہ ہوا ہے اللہ پاک کی طرف رجوع کرنا, اور انہوں نے اس کو بہت سیریس لیا کہ یہ صرف ایک ہیپن نہیں ہے, حادثہ نہیں ہے, سانحہ نہیں ہے, یہ اللہ پاک کی طرف سے ایک پکڑ ہے. جن لوگوں نے اس انداز سے سوچا, یقینی طور پہ ان لوگوں نے بڑے اچھے سے وقت گزارا. قرآن کی تلاوت بھی ہے, تفسیر بھی ہے, یعنی بچوں کے ساتھ بھی وقت گزارا انہوں نے, دینی بچوں کی تربیت کے حوالے سے, بچوں کو دعائیں, یعنی کافی الحمدللہ. دو صورتحال میں نے دیکھی ہے. کچھ لوگ وہ لوگ تھے بیچارے, انہوں نے خود ہی شکوہ کیا کہ امام صاحب ہم مسجد میں نماز پڑھتے تھے, اب ایسا لاک ڈاؤن ہوا ہے کہ ہماری وہ نماز بھی گئی, اور چونکہ نماز کی جو عادت ہے نا, پڑھتے پڑھتے عادت پڑتی ہے نا, اچانک آپ نمازی نہیں بن سکتے. اس لیے امام غزالی نے 7 سال کی عمر میں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا حکم جو دیا ہے نا, اس کی توجیہ لکھی ہے. کیوں 7 سال میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ اکبر شارع ہیں, شریعت کے بنانے والے ہیں. آپ نے ہی فرمایا ہے کہ بلوغ کے بعد سارے فرائض عائد ہوتے ہیں. تو علامہ غزالی نے بڑی اچھی بات لکھی کہ جس طریقے سے دیکھو ہمارے یہاں آج بہت آسان ہے سمجھنا, ان ملکوں میں اب دیکھیں بچے چھوٹے سے یہاں پہ ان کو KG میں اور نرسری میں ڈالتے ہیں, کچھ نہیں پڑھتے بچے, ان کو یوزڈ ٹو بنانے کے لیے, تاکہ ایئر 1 جاتے جاتے بچہ یوزڈ ٹو ہو جائے کہ اسکول اس کو جانا ہے. تو فرمایا کہ دیکھو نماز جو ہے نا, اللہ پاک نے 3 درجے میں اللہ کے نبی نے فرمایا ہے. ایک درجہ وہ ہے کہ بچہ جب 7 سال کا ہو جائے تو اس کو حکم دو, 10 سال کا ہو جائے تو تھوڑی سختی کرو, وَاضْرِبُوهُمْ, ضرب کے مطلب تھوڑی سی ان کو تعدیب کرو, ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے ان کے ساتھ جو ہے نا سختی تھوڑی سی, پھر جا کے بالغ ہونے کے بعد نماز فرض ہوتی ہے. تو فرمایا کہ یہی حال تمام چیزوں کا ہے. شروع میں بچہ جو 7 سال میں نماز پڑھتا ہے نا, تو ایز اے فرض نہیں سمجھتا, فریضہ. ہمارے ساتھ ایک کالر ہے دوبارہ. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی آپ کو اور علماء کرام جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کو میری طرف سے عید مبارک ہو. جی بہت بہت عید مبارک آپ کو بھی. آپ کا دن کیسا گزر رہا آج؟ جی الحمدللہ کافی, اس دفعہ جو عید ہے وہ نہایت ہی مختلف عید ہے کہ رمضان شریف میں ہم نے تراویحیں گھر میں ادا کی اور مسجدیں بند تھیں, عید بھی گھر پر ادا کی, خانہ خدا بند ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جس سے ہمیں کچھ سیکھنا چاہیے. اگر یہ چیز اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کرونا وائرس آئی ہے تو ہمیں
اسے سبق سیکھ کر عزت حاصل کرنی چاہیے کہ سب سے بڑی بات خانہ خدا بند ہے، وہاں پر کوئی تراویح نہیں پڑھائی گئی اور نمازیں بھی عید کے دن بھی وہ بند تھا. تو اس سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے اور اپنے راہ کو، اپنی منزل کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی ہمیں ضرورت ہے، اشد ضرورت ہے، بہت زیادہ ضرورت ہے. کیونکہ اگر میں غلط نہ ہوں، علماء کرام تشریف فرما ہے کہ اللہ کی طرف سے ہم پر ایک آزمائش ہے، یہ اللہ پاک کی طرف سے ہے. اور لوگوں آج یہاں پر برطانیہ کے اندر لاک ڈاؤن ہے جو 2 مہینے، یہ کوئی لاک ڈاؤن نہیں ہے، ہم باہر جاتے ہیں، اندر آتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، پیتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، جاگتے اٹھتے ہیں. لیکن وہ جو کشمیر کے مظلوم کشمیری وہاں پر ہے، وہاں پر 8 ماہ سے لاک ڈاؤن موجود ہے. لوگ وہاں پر تکلیف اس میں مختلف گزر رہے ہیں. تو یہاں پر ابھی 2 ماہ ہوا ہے تو ہم تڑپ اٹھے ہیں. جی بہت شکریہ، بہت شکریہ. بہت اچھا میسیج دیا ہے انہوں نے کہ ہمیں بیسیکلی اللہ تعالیٰ اشاروں میں اپنی حکمت سے بتانا چاہتا ہے کہ یہ وقت ہے کہ ہم اپنے آپ کو بدل لیں، یہ وقت ہے کہ ہم اس روٹین کو توڑ دیں جس میں ہم شاید دین کو بالکل ہی بھلا چکے تھے، اپنی آخرت کو بالکل بھلا چکے تھے. علامہ صاحب ایک اور سوال کا جواب اگر آپ ہمیں دے دیں، وہ یہ ہے کہ جو بچے جس طرح سے والدین کے ساتھ رہے ہیں اس لاک ڈاؤن میں اور ابھی بھی رہ رہے ہیں، بہت سارے لوگوں کو ان کو مینج کرنے میں بہت زیادہ مسائل کا سامنا ہے. مینج کرنے کے حوالے سے اس طرح کہ اسکول کا وہ پریشر نہیں ہے، ماں باپ نے ایسی صورتحال دیکھی نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ بچوں کو چھٹیاں بھی ہیں تو باپ جو ہے وہ کام پہ ہے، تو اب باپ بھی گھر پہ ہے، بچے بھی گھر پہ ہیں، ماں بھی گھر پہ ہیں، اور بچوں کا دل ہے ہر وقت گیمز کھیلنی ہے، اپنی ایکٹیویٹیز کرنی ہے، اور ان کے پاس کچھ اور ہے نہیں کرنے کو. اگر ہوم ورک بھی ہے وہ جلدی جلدی کیا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بچوں کی جو ذہنی کیفیت ہے یا ان کی جو ٹریننگ ہے، آپ کیا لوگوں کو مشورہ دینا چاہتے ہیں کہ کس طرح سے وہ کی جائے؟ بہت شکریہ بھائی جان. بہت اسپیشل قسم کا اور بہت مشکل ترین یہ سوال ہے، چونکہ یہ اس وقت جو ہے نا بچوں کے حوالے سے ایک تو عالمی مسئلہ بنا ہوا ہے کہ بچوں کو مؤدب، مہذب، با ادب کیسے بنایا جائے. اور یہ جو صورتحال آئی تھی نا، آئی ہے اور ہے ابھی، اللہ کرے اس کی خاتمہ ہو، اللہ اس مرض سے، اس وبا سے پوری امت کو، پوری انسانیت کو شفا کاملہ عطا فرمائے. اصل میں ایسی صورتحال بھائی جان صدیوں بعد میرے خیال میں تو نہیں سمجھتا کہ میری زندگی میں 50 سال کی تقریباً عمر ہو گئی ہے یا میرے اگلوں نے جو والدین تھے یا انہوں نے کبھی ایسی صورتحال دیکھی ہو. بالکل یعنی ایسی اذیت ناک جو صورتحال ہے نا، یقینی طور پہ ہماری یہ مصیبت یہ ایک اور بھی ہے کہ نہ ہم عادی ہیں نہ ہمارے بچے عادی ہیں کہ ایسے حالات. جی لے لیں. جی السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. السلام علیکم مولانا صاحب. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی عید مبارک میری بہن. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا صاحب مجھے آپ کی بہت ہیلپ چاہیے. اصل جو پرابلم یہ ہے کہ وہ جو مدر ان لا مجھے بڑا تنگ کرتی ہے، اور وہ جو میری خاوند اور میری ساتھ وہ لڑائی ہوتی رہتی ہے، تو مجھے آ کے بڑی ہیلپ چاہیے. جی ضرور ضرور ضرور. جی بہت شکریہ میری بہن. بالکل میں ہیلپ کے لیے حاضر ہوں. اللہ کریم آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، مشکلات کو دور فرمائے. اور ایک تو دیکھیں دعا کے حوالے سے بھی دعا کا معمول رکھیں. ہر روز صبح شام جو ہے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم پڑھیں آپ، اور نماز کی پابندی کریں، استغفار پڑھیں. اللہ کریم آسانی کا معاملہ فرمائے گا میری بہن. اللہ کریم بڑی افسوسناک صورتحال ہے. اگر ایسی صورتحال ہے تو یقینی طور پہ کسی کو تکلیف پہنچانا. دیکھیں ابھی رمضان گیا ہے، میں لوگوں سے آج سب کو یہ مشورہ دوں گا کہ دیکھیں آج شیطان کھل جائے گا، اور یہ شیطان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ کوئی بھی اللہ کا بندہ یا بندی اللہ کے ہاں مقبول نہ بن جائے. تو شیطان کی پوری کوشش ہوگی کہ جو کچھ ہم نے کمایا ہے نا وہ بہت جلد آسانی سے گنوا دیں. تو اللہ کا واسطہ ہے کہ شیطان کو اپنے اوپر غالب اور حاوی نہ ہونے دیجیے گا پلیز. ظلم کر کے گویا ہم کسی پر ظلم کرتے ہیں تو یقین جانیے کہ ہماری ساری نیکیاں، سارے اعمال، ساری خوبیاں یک لمحہ میں سب ضائع ہو جاتی ہیں. تو گزارش ہے آپ کے ان لوگوں سے جو ظالم اس وقت بنے ہوئے ہیں، ان سے میری گزارش ہے کہ اللہ کا واسطہ ہے کہ اپنے نیکیوں کو ضائع مت کیجیے، نہ ستائیے کسی کو، نہ پریشان کیجیے. بہت شکریہ میری بہن. اس میں یہ دیکھا گیا ہے کچھ واقعات میں جس طرح جو ڈومیسٹک وائلنس بہت ہو رہے ہیں. ہماری بہن بتا رہی تھی کہ اگر خواتین استقامت رکھیں اور صبر کا پہلو جو وہ نہ چھوڑیں تو اللہ تعالیٰ ضرور بلا شبہ ان کو
کوئی ایسا راستہ نکال دیتا ہے یا اگلے کو غلطی کا احساس دلوا دیتا ہے یا کوئی ایسا ماحول بن جاتا ہے کہ وہ اس ٹائم فریم سے نکل جاتے ہیں اور ایک اچھی زندگی جو ہے، جو ایک امتحان کی زندگی ہے، اس سے وہ نکل جاتے ہیں اور پرسکون زندگی بنا دیتے ہیں. ہمارے پاس ایک اور کال ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کو اور آپ کے رفقا کو السلام علیکم اور عید مبارک. جی وعلیکم السلام، عید مبارک. آپ کا دن کیسا گزر؟ میں سمجھتا ہوں، زبیر عرض کر رہا ہوں ویمبلی سے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر شہر میں کوئی نہ کوئی ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے جس میں خیر کی بات ہوتی ہے. یہ کورونا آیا، ہم گھر میں بیٹھ کے، آج مجھے میرے خیال میں 7واں یا 8واں ہفتہ ہے، میں بہت ایکٹیو رہا ہوں. اب یہ ٹائم ہے بہت سارے لوگوں کو جو 9 to 5 کام کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہمارے پاس کوئی ٹائم نہیں ہے، ان کے لیے وقت ہے کہ قرآن مجید اٹھا کے جس کے اوپر دھول تک پڑی ہوگی اس کو اٹھائیں، اس کے پڑھیں، اس کے معنی پڑھیں، تفسیر اسباب نزول پڑھیں اور تفاسیر پڑھیں، اور اس کے بعد حدیث کی کتابیں ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آیات طیبہ پہ بہت ساری باتیں ہیں اور بہت ساری اور چیزیں ہیں جس پہ ہم، اور پھر یہ کہ بچوں کو ہم نے منہ تک نہیں دکھایا، ہم کام پہ چلے گئے، بچے اسکول چلے گئے، ایک دوسرے کو دیکھا تک نہیں. یہ بہت حالات میں ہوا، اسی وجہ سے بچے جو ہیں وہ بگڑ گئے. جی بہت شکریہ، بہت شکریہ. حماد، بچوں کا سوال بار بار آ رہا ہے اور میں نے مولانا صاحب سے بھی پوچھا تھا، آپ کیا سمجھتے ہیں بچوں کی تربیت اس ماحول میں کس طرح سے ہم کر سکتے ہیں، ان کو باادب بھی بنا سکیں، ان کو دین کی طرف بھی لا سکیں، اور ان کی جو مینٹل گرومنگ ہے ایک طرح سے ایک کامیاب انسان بننے کے لیے، کیونکہ اسکول میں تو وہ کچھ سیکھ نہیں پا رہے، اب پیرنٹس کو ہی کچھ کرنا پڑے گا. تو آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ یہ اکثر میں نے پہلے بھی بتایا، پیرنٹس کا جو ایک مس انڈرسٹینڈنگ ہماری رہتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم پریچ کر کے بچے کو سمجھتے ہیں وہ سیکھ جائے گا. اگر آپ اپنا ہسٹری دیکھیں کہ آپ نے جب بھی ہمیں پیرنٹس نے کہا شرارت نہ کرو، ہم نے کب سنا ان کی بات؟ ہم ہمیشہ شرارت کرتے تھے. کہا چپ کر کے بیٹھ جاؤ، ہم نہیں چپ کرتے تھے. تو ہم لوگ ہمیشہ دیکھ کے سیکھتے ہیں. سو اگر آپ نے بچے کی ٹریننگ کرنی ہے تو پلیز انہیں بولنا بند کر دیں، انہیں مت لیکچرز مت دیں کہ جی ایسے کرو اور ایسے نہ کیا کرو، کمپیریزنز بھی بند کر دیں. ہاں پلیز، کیونکہ ایک بڑی یونیک خوبصورت سی چیز ہے آپ کے پاس، اللہ نے دی ہوئی آپ کو. اٹس لائک پودا ہے اور فرق پودے ہیں اور وہ فرق پھول اور پھل ان پہ لگنے ہیں، اور آپ ہر پودے کو ایک طرح مت ٹریٹ کیجیے. یہ اسکولز کا جو ایک سسٹم ہے جو ایک اسٹینڈرڈائز ہے، یہ غلط ہے اس طرح سے، کیونکہ وہ سب کو ایک ساتھ کر دیتے ہیں. سو بچوں پہ ایک تو بچے خود اسٹریسفل پیریڈ سے گزر رہے ہیں اس وقت، ان کے لیے بہت بڑا اسٹریس ہے، یہ ہمیں نظر نہیں آتا. اور اگر وہ گیم کھیل کے ڈی اسٹریس کر رہے ہیں اپنے آپ کو، یا زیادہ دیر لیٹ کے کر رہے ہیں یا سو رہے ہیں یا کوئی ایسی کام نہیں کر رہے آپ کی بات مان رہے، تو مے بی ان کو تھوڑی اسپیس دیں اور ان کے ساتھ ڈسکشنز کریں، ہیلدی ڈسکشنز کریں، بورڈ گیمز کھیلیں ان کے ساتھ، ان کو گھر میں انوالو کریں ایکٹیویٹیز میں، ان کو سمجھیں. آپ کے پاس یہ موقع ہے اپنے بچے کو سمجھنے کا، اور ایکٹ کریں. اگر مرد حضرات چاہتے ہیں کہ اپنے بچے، ان کے جو بیٹے ہیں یا بچے ہیں، عزت کریں بڑوں کی، تو اپنی بیگمات کی عزت کریں، پیار کریں، تاکہ بچہ یہ دیکھے اور وہ سیکھے، اور وہ بھی پھر اپنے بھائی سے پیار کرے گا. جب آپ اپنے پیرنٹس سے فون پہ بات کریں تو طریقے سے ادب سے بات کریں، تو بچہ بھی یہی سیکھے گا کہ جو اپنے بڑوں سے میں نے طریقے سے بات کرنی. سو بچوں کو اسپیس دیں تھوڑی سی، مت گھبرائیں کہ وہ سارے پڑھ نہیں رہے اس وقت. تھوڑے دیر اگر دن میں پڑھ لیتے ہیں، ایک روٹین ضرور رکھیں ان کی، سونے کی، جاگنے کی، کھانے کی، ایکسرسائز کی، ساری وہ ان کی پورا ٹائم ٹیبل ضرور مینٹین کریں. مگر پیرنٹس مت سٹریس کریں کہ جی ہمارے بچے جو ہیں وہ مجھے بتا رہے ہیں کہ جی 1 جون سے اسکول کھول رہے ہیں اور وہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ہم تو جی انہیں فوراً بھیج رہے ہیں. گھبرانے کی بات نہیں ہے، مطلب فوراً مت بھیجیے. اگر آپ کو تھوڑا ٹائم بھی لگتا ہے دیٹس فائن، اٹس فائن، مطلب کوئی گھبرانے مت، پریشان مت ہوئیے. جی بالکل، بہت اچھا مشورہ دیا. قاسمی صاحب، ایک انہی کی بات سے میرے ذہن میں کوشچن آیا ہے، وہ یہ ہے کہ پرانے وقتوں میں، ہمارے دور میں، ہم نے اپنے والدین کے ساتھ بڑا قریبی وقت دیکھا ہے. گیجٹس نہیں تھے، موبائلز نہیں تھے، گیمز نہیں تھیں، یہ ساری چیزیں نہیں تھیں، تو ہم ان کو بھی دیکھ رہے تھے، فیملی کے ساتھ انٹریکشن بھی دیکھ رہے تھے. انہوں نے جس طرح ہمیں گائیڈ کیا، ہم وہ بھی ان کا جو طریقہ کار تھا اس کو بھی آبزرو کر رہے تھے. کیا آج کل کے دور میں پیرنٹنگ جو ہے کہ بچوں کو کس طرح سے گائیڈ کرنا ہے، سمجھانا ہے، ہم ان سے آنکھیں نہیں چرا رہے؟ کیا ہمیں ایسا نہیں لگ رہا کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ بچوں کو ڈیل کیسے کرنا ہے؟ اور یہ ایک بہت بڑا مسئلہ آہستہ آہستہ بنتا جا رہا ہے کہ آپ کی شادی ہو گئی ہے، آپ کے بچے ہیں، لیکن آپ کو یہ نہیں پتہ چل رہا کہ آپ نے ان کو مینیج کیسے کرنا ہے. بہت خوبصورت سوال، بڑا اچھا احمد بھائی نے بتلایا.
اس حوالے سے کہ ہمارے یہاں اکثر و بیشتر ایسی ہوتا ہے. یہ بہت بڑا المیہ ہے, یہ بھی بہت بڑا اس وقت جو ہے چیلنج ہے پوری امت کے لیے, پوری انسانیت کے لیے, خصوصاً ہم کلمہ گو کے لیے, کہ ہمارے پاس تو الحمدللہ انف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات آپ دیکھیں کہ ہر حوالے سے یعنی انف ہمارے پاس انسٹرکشن اور ہدایات ہیں. اب یہ تربیت کے حوالے سے والدین کو جو شرعاً جو شریعت کا جو مطالبہ ہے, بھائی جان نے ابھی فرمایا ہے کہ ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ اکثر و بیشتر کہ صرف لیکچر پہ یعنی ہم اس کو کافی سمجھتے ہیں, اکتفا کرتے ہیں نا, کہ بچوں کو ہم نے آدھے گھنٹے کا لیکچر دے دیا, اس کو سمجھایا, ڈانٹ بھی دیا نا. اسلام کو اس لیے دین فطرت کہتے ہیں کہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ آپ جیسا بنانا چاہتے ہو ویسا خود بن کے دکھا دو. جیسا آپ بچے کو بنانا چاہتے ہیں نا آپ خود بن کے دکھا دیں. تو اگر ہمیں بچوں کو آج بدلنے کی واقعی اگر ہمیں تمنا آرزو ہے نا, تو ہمیں تھوڑی سی مشقت اٹھانی پڑے گی, زحمت گوارا کرنی پڑے گی کہ اپنے اندر تبدیلی لائیں. اب بہت اچھی بات فرمائی. ہمارے یہاں تو اللہ معاف کرے, کبھی تو مجھے لگتا ہے کہ ہم لوگ تو اس قابل ہی نہیں تھے کہ ہم والدین بن جائیں. بالکل الا ماشاء اللہ. ہمیں نہ گفتگو کی تمیز ہے, بچوں کے سامنے کس قسم کے الفاظ کا سلیکشن, کہ کس انداز سے آپس میں ماں باپ اگر بات کر رہے ہیں, بچے بیٹھے ہوئے ہیں, ایک دوسرے کی بہنوں کو یعنی ایک دوسرے کے خاندان والوں کو گالیاں دینا, اناپ شناپ کرنا, اور غیر شائستہ زبان. بالکل. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علامہ صاحب گزارش یہ ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے جب سجدہ تلاوت آتا اسی وقت کرنا چاہیے یا آدمی آستہ سے بعد میں بھی کر سکتا ہے؟ بہت شکریہ. بہت شکریہ بھائی جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فرسٹ آف آل عید مبارک ہو بھائی آپ کو, تقبل اللہ منا ومنکم. جی بھائی جان بہت اچھا آپ نے سوال کیا. اس میں دو آپشنس ہیں. پہلا آپشن یہ ہے کہ آپ اسی وقت بھی سجدہ کر سکتے ہیں فوری طور پہ امیڈیٹلی, اور اگر اس وقت آپ سجدہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں, مثال کے طور پہ آپ ٹرین میں پڑھ رہے ہیں, بسوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, یا کہیں بھی آپ پڑھ رہے ہیں جہاں سجدے پہ آپ نہیں جا سکتے, تو آپ لیٹر آن بھی کر سکتے ہیں. آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ آپ پورا قرآن پڑھ جائیں, تلاوت کر جائیں, آخر میں آپ جو 14 سجدے ایک ساتھ بھی کر سکتے ہیں. تو آپشن آپ کے لیے کھلے ہوئے ہیں. بہت شکریہ آپ کے سوال کا. جی بہت شکریہ. علامہ صاحب آپ کنٹینیو کر دیں. جی میں عرض کر رہا تھا کہ دین فطرت اس لیے کہ ہر چیز نیچرل وے جو ہے نا, اسلام کو دین فطرت اسی لیے کہتے ہیں. بس ایک منٹ بریک کے لیے. اچھا تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر ہم نے بچوں کو جیسا بدلنا ہے نا, تو تقریر کم ہو, لیکچر کم ہو, ویسا بن کے ہم دکھاتے ہیں. اگر جھوٹ سے بچوں کو بچانا ہے تو والدین جھوٹ سے گریز کریں. اچھی زبان, شائستہ زبان, ششتہ زبان اگر ہم چاہتے ہیں بچے استعمال کریں, تو پہلے والدین. نماز کی پابندی بچوں سے کروانی ہو تو ہم خود صبح میں اٹھنا سیکھیں. تلاوت کی اگر بچوں کو عادی بنانا, خود تلاوت کریں. یعنی ایکشن زیادہ ہو, لیکچر کم ہو. یعنی ہمیں اپنے اعمال جو ہیں وہ خود درست کرنے پڑیں گے, خود ایگزامپل بننا پڑے گا, بچوں کو کر کے دکھانا پڑے گا تاکہ وہ فالو کریں. اگر آپ نماز نہیں پڑھیں گے, قرآن نہیں پڑھیں گے, بچے فالو نہیں کریں گے. ہم ایک بریک کی طرف جو ہے بڑھنے لگے ہیں. کال ضرور کیجیے گا, ہمیں بریک کے بعد دوبارہ آپ سے بات ہوتی ہے. عيد سعيد يوم فرحان يوم جميل عيد سعيد عيد سعيد يوم جميل يوم فرحان عيد سعيد. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام میں بہت اچھی ڈسکشن چل رہی ہے, بڑی پروڈکٹیو ڈسکشن چل رہی ہے. مجھے سیکھنے کا موقع مل رہا ہے. ہمارے جو پینلسٹ ہیں وہ بہت اچھی, بہت سیر حاصل گفتگو کر رہے ہیں, اور میں امید کرتا ہوں آپ بھی یقیناً اس گفتگو سے محظوظ ہو رہے ہوں گے. آج عید کا دن تھا, ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم بڑی مزے کی باتیں کرتے ہیں, لیکن جو ماحول بنا ہوا ہے, جس طرح کچھ کالرز کی جو کالز بھی آ رہی ہیں, اس سے لگا کہ سٹریس لیول ابھی ہے, اور لوگوں نے سیلف ریئلائزیشن کی ہے اس ماحول میں, اور ان کی باتوں سے, ان کے کویشچن سے بھی یہ لگا. کوئی مزیدار کال آ جائے گی تو ہمارا ماحول بھی تھوڑا سا چینج ہو جائے گا. تو کال ضرور کریں, آپ ہمارے سے بات ضرور کریں, عید کے بارے میں شیئر کریں. آج آپ نے کیا کھایا یہ بھی ڈسکس کر سکتے ہیں. مجھے بھی بھوک لگ رہی ہے, تو کوئی مزیدار ڈش بتا دے گا تو بھوک اور دوبالا ہو جائے گی. حماد بھائی, بریک میں آپ بات کر رہے تھے بچوں کے حوالے سے. بچے جو ہیں ڈیفرنٹ ایج کے بچے ہیں, اور ان کے ٹریٹمنٹ بھی ڈیفرنٹ ہونے چاہیے. آپ یہ بتا سکتے ہیں اپنے ایکسپیرینس سے کہ کس ایج کے بچوں کو کس طرح سے ڈیل کرے والدین کہ وہ ایک بہتر زندگی کی طرف بڑھ جائیں؟ نمبر 1 تو جی پیار. بچے سے آپ جتنا پیار کرتے ہیں, ہیلدی پیار, obsessive پیار نہیں, وہ اچھا ہوتا ہے بچے کے لیے. اس کو ایک سیف اسپیس ملتی ہے کہ یہ میرا ایک ٹرسٹ وردی انسان ہے میری زندگی میں, جس سے مجھے خطرہ نہیں ہے.
نمبر 2 اس کی رسپیکٹ. بچوں کی ہم لوگ اکثر دیکھتے ہیں چھوٹے بچے جو ہیں وہ ان کو ہم بالکل اگنور کر دیتے ہیں. ان سے مشورے لیں آپ. جیسے آپ جب بچے سے اپنے مشورے لیں گے, ان سے ڈسکس کریں گے ڈفرینٹ باتیں, آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ کتنے انسائٹفل ہیں, ان کے پاس بڑے اچھے آئیڈیاز ہیں. تو ان کو رسپیکٹ دیں, ان کو اسپیس دیں. اسپیشلی یہ جو بچے ہمارے ٹین ایجرز کے ہیں, جس وقت اکثر پیرنٹس کا زور میں نے دیکھا ہے کہ ہو جاتا ہے کہ جی یہ ہماری بات نہیں سن رہا. یس, ڈیورنگ دوز ایئرز مشکل ہوتا ہے کہ بچہ آپ کی بات سنے. کون سے ایئرس؟ یہ آپ کہہ لیں جب سے بچہ میچور ہونا شروع ہو جاتا ہے. سو 12-13 سال کی عمر سے ویری کرتی ہے, مگر یہ چائلڈ سائیکالوجسٹ کی اب جتنی پڑھ لیں بکس وغیرہ تو ان میں یہی آتا ہے کہ اراؤنڈ جب ان کی میچورٹی شروع ہوتی ہے, کیونکہ ہارمونل چینجز آ رہے ہوتے ہیں ان کی باڈی میں, سو ان کو خود اکثر احساس نہیں ہو رہا ہوتا کہ وہ اگریسو ہو رہے ہیں زیادہ, یا ان کی نیچر میں چینجز آ رہی ہوتی ہیں, اور پیرنٹس پریشان ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کو پتہ نہیں لگتا کہ یہ بچے میں پہلے تو ٹھیک تھا اب یوں کرنا شروع کر دیا, غصہ کرنا شروع ہو گیا, جواب دینا شروع ہو گیا, ریئیکٹ کر جاتا ہے, تمیز نہیں کرتا ایٹسیٹرا. سو یہ بہت ٹرکی ایئرز ہیں, ان میں آپ نے بڑا کیئرفل ہو کے, جیسے کہتے ہیں نا وہ پودے کی ٹرمنگ بڑے کیئرفل ہو کے کرنی ہے, اور اگر تھوڑا سا وہ گرو کر بھی رہا تو اتنی گھبرانے کی بات نہیں ہے. اینڈ سو لسن ٹو دیم, ٹاک ٹو دیم اینڈ دین لسن ٹو دیم. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. ہم ایز اے پیرنٹ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ان کو گائیڈ کرنا ہے, مینٹر کرنا ہے, ان کو ہمیں سولوشن دینا ہے. ہم بھاگتے ہیں, جیسے بچہ گرتا ہے ہم بھاگتے ہیں اس کو اٹھانے. اگر ایک بچہ آپ کو بتا رہا ہے اپنا ایک مسئلہ, پہلے تو ہم سنتے نہیں ان کی بات, اگر آپ بیٹھ جاؤ ان کی بات, وہ اپنا مسئلہ ٹیبل پہ لے ہی آئے تو ہم فوراً ایک سیکنڈ سے پہلے اس کا سولوشن دینے کے لیے دوڑتے ہیں. ضروری نہیں ہے, رک جائیے. میری سائیکالوجسٹ دوست ہے, ان سے بات کر رہا تھا میں, اور انہوں نے بھی یہی کہا مجھے کہ کئی دفعہ صرف سننا بہت ہوتا ہے, اور اگر آپ صرف سن لیجیے ان کی بات, ان کا مسئلہ, تو وہ بہت بڑا سولوشن ہو جاتا ہے. ہاں جی. سو ہم ایز اے پیرنٹ سمجھتے ہیں ہماری ڈیوٹی ہے, ہم نے ہیلپ کرنی ہے ان کو, مجھے راستہ دکھانا ہے انہیں. نہیں, وہ بہت انٹیلیجنٹ ہے. خود اپنے آپ کو دیکھیں, ہم لوگ کیسے چلتے چلتے پہنچ گئے آج کہاں. کوئی پراپر وہ انسٹیٹیوٹ نہیں, ٹریننگ نہیں, سائیکولوجیکل ٹریننگ نہیں. ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیا حال ہے, ٹھیک ہے؟ الحمدللہ. بڑی اچھی باتیں چل رہی ہیں. یہ مولانا سے میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. جی پوچھیے. مولانا سن رہے ہیں؟ جی سن رہے ہیں, سن رہے ہیں. اچھا مولانا, یہ بات ہے کہ مولانا جب بھی آتے ہیں نا ٹی وی پہ, یہ نیگیٹو باتیں کرتے ہیں, لوگوں کو کہتے ہیں یہ اچھے یہ نہیں ہے, اچھے والدین نہیں ہیں, یہ نہیں ہے, وہ نہیں ہے. 1-2% لوگ ایسے جو گالیاں دیتے ہیں, یہ کرتے ہیں, لیکن اچھے لوگ بھی ہیں جو ماں باپ کی رسپیکٹ بھی کرتے ہیں, معاشرے کی بھی دیکھتے ہیں. یہ نہیں بتا رہا ہے کہ لا آف لینڈ بھی کرو. جی بہت شکریہ. بہت شکریہ, بہت شکریہ آپ کا. جی مولانا صاحب, ان کا یہ کہنا ہے کہ جو معاشرے میں نیگیٹو لوگ ہیں ان کو تھوڑا سا زیادہ آپ ہائی لائٹ کر دیتے ہیں, جو پازیٹیو ہے ان کی بات نہیں کرتے. اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں؟ پہلے تو شکریہ ادا کروں میں. دیکھیں ہم سارے کے سارے انسان ہیں, ہم سب سیکھ رہے ہوتے ہیں. ہو سکتا ہے کبھی کوئی ایسا بیان ہو میرا, لیکن کوشش تو یہ ہوتی ہے, ظاہر ہے کہ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے کہ بشروا ولا تنفروا, لوگوں کو خوشخبریاں سناؤ, لوگوں کو ڈراؤ مت, متنفر نہ کرو. یسروا ولا تعسروا, آسانیاں پیدا کرو, مشکلات نہ پیدا کرو. لیکن ظاہر دیکھیں دونوں جو پہلو ہیں نا, تو ہم نے جو اپنے بڑوں سے سیکھا ہے کہ دیکھیں آپ جس ماحول معاشرے میں رہتے ہیں تو آپ کی یہ بھی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ جس معاشرے میں آپ رہ کے گفتگو کر رہے ہوں, اس معاشرے میں جو خرابیاں ہیں ان کو بھی ہائی لائٹ کریں آپ, تاکہ ہمارے اندر سے خرابیاں بھی دور ہوں. اگر صرف اچھائیاں اور صرف ہم فضائل اگر سناتے رہیں گے تو آخر وہ برائیاں کیسے دور ہوں گی؟ مثال کے طور پہ ہمارے معاشرے میں, اگر کسی بھی معاشرے میں آپ ہیں, لوگ نماز نہیں پڑھتے, تو ظاہر ہے کہ آپ پر فرض ہے کہ آپ بتائیں کہ جی ہمارے یہاں نماز کے حوالے سے بہت کمزوریاں ہیں, ہم فجر نہیں پڑھتے ہیں. اگر آپ, قرآن نے بھی تذکرہ کیا ہے کہ دیکھیں دونوں برابر نہیں ہو سکتے. قل هل يستوي الذين يعلمون, بے شمار مواقع پہ اللہ پاک کا یہ انداز ہے قرآن میں, جہاں بشارت ہے وہاں قرآن نے ڈرایا بھی ہے, یا جنت کا تذکرہ ہے, جہنم کا بھی تذکرہ ہے. دائیں راستے والے, دائیں راستے والے, بے شمار آیات آپ دیکھیں, آیات جہنم بھی ہے, آیات جنت بھی ہے. تو اس لیے ہر اسپیکر کی ذمہ داری ہے, ہر اسپیکر نہیں, ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے, کیونکہ ہر مسلمان داعی ہے, کہ اپنے بچوں کو جب آپ شاباشی آپ دیتے ہیں, انکریجمنٹ کرتے ہیں, تو بچوں کے حوالے سے خدا نخواستہ کوئی ایسی عیب, کوئی ایسی بری بات, ابھی بہت اچھی بات حماد بھائی نے, پیار سے کہ آپ حق بات کر رہے ہوں لیکن آپ کا انداز بھی حق ہو, بڑے پیار سے ان کو سمجھائیں کہ بیٹا یہ جو آپ نے کیا ہے نا, یہ اچھی چیز نہیں ہے, یہ جو لینگویج آپ نے استعمال کی ہے یہ لینگویج ہماری نہیں ہے. اب آپ کہیں نہیں جی بچے کو صرف ہمیں پازیٹیو ہی لینا ہے, بچہ غلطی کرتا رہے, گالیاں دیتا رہے, اور پھر ہم روک ٹوک نہ ہو, تو یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے. اسلام کے مزاج میں توازن ہے.
جہاں پہ بات بڑھ رہی ہے وہاں پہ آپ کو ایکشن لینا ہے، بہت ضروری ہے۔ اسی طریقے سے اسپیکر کی ذمہ داری ہے کہ جب آپ لوگوں کو بشارت سناتے ہیں، لوگوں کی پازیٹیو باتوں کو آپ ہائی لائٹ کرتے ہیں، تو وہاں پر وہ بات بھی آپ کریں جو ہمارے معاشرے میں ہے۔ جیسے ہمارے گھروں میں بتا رہا ہوں کہ میرے پاس تقریباً روزانہ 20 سے لے کے 40 کالیں آتی ہیں کہ جو خواتین پر ظلم ہو رہا ہوتا ہے، جہاں بچے پریشان حال ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ ہر جگہ تو آدمی صرف فضیلت نہیں سنا سکتا نا، یہاں پر قرآن نے بھی تذکرہ کیا، قرآن کا بھی یہی مزاج ہے، قرآن کا مزاج ہے۔ قرآن میں جہاں مرہم کی بات کی ہے، پٹی کی بات کی ہے، وہاں قرآن نے اسٹرگل کی بات بھی کی ہے، جہاد کی بات کی ہے کہ بھائی جہاد کا مطلب ہے آپ آپ کوشش کریں، آپ عملی جامہ پہنائیں، آپ تھوڑی سختی بھی کریں۔ تو بہرحال میرا اپنا وہ ہے، ہاں بالکل ٹھیک ہے، کبھی بیان بھائی جان نے ایسا سن لیا ہوگا جس سے شاید ان کو ایسا لگا ہو، لیکن الحمدللہ ہم نے دیکھیں اپنی طرف سے تو ہم کچھ بتاتے ہیں، ہم نے جو کچھ سیکھا ہے بڑوں سے، جو بالکل ایسا ہی اپنا تو کچھ بھی نہیں ہے، جو کچھ ہم نے سیکھا ہے کہ بشارت بھی ہو، انذار بھی ہو، بچوں کو اگر آدمی تربیت کسی کے حوالے سے بھی کر رہا ہو تو دونوں چیزیں سامنے رکھیں۔ جی بالکل، اور جب آپ کوئی نیگیٹو پہلو بتاتے ہیں تو پھر اس کا پازیٹیو، اس کا حل اس کی پازیٹیو چیز جو ہے وہ بھی نظر آتی ہے۔ حماد، ہمارا عید کا آج کا دن بڑا پروڈکٹیو میرے لیے تو رہا ہے، صبح نماز، پھر کچھ میٹھا، کچھ کھانا پینا، پھر دوپہر میں پکوان جو ہیں وہ پکے۔ آپ کا دن آج کا کیسا رہا؟ بڑا اچھا رہا جی، اسی طرح عید کی نماز سے سٹارٹ ہوا اور پھر حلوہ پوڑی کا ناشتہ ہوا، جو کہ لوگ سمجھتے ہیں میں ایسی چیزیں نہیں کھاتا، میں بہت شوق سے کھاتا ہوں اور اکثر لیکن مینیج کر کے کھاتے ہیں۔ سو کھانے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ صرف پتے ہی کھاتے رہیں اور گھاس پھوس، ہیلدی کھانا ہے، اپنی ایک بیلنس ڈائٹ رکھیں جس کے اندر آپ کو پتہ ہو کہ ٹھیک ہے جی اس وقت میں اتنا اسپینڈ کر سکتا ہوں اپنی کیلوریز کے مطابق، تو میں یہ انٹرٹین کر سکتا ہوں، اس وقت آپ کھا لیجئے میٹھا۔ مگر یہ لاک ڈاؤن میں ایک اچھی چیز یہ ہوئی ہے کہ لوگوں نے گھروں میں پکانا شروع کیا۔ خواتین کا جو ایون جو آئٹمز وہ باہر سے لے آتی تھیں، جو مرد حضرات، وہ اب گھر میں خود پکا لیتے ہیں۔ تو اس سے کیا ہوا ہے کہ اس کی کوالٹی بہت امپروو ہو گئی ہے جو ہم لوگ باہر سے لے آتے تھے۔ سو اب وہ والا میٹھا جو گھر کا آپ نے بنایا ہوا ہوگا، جو اچھی انگریڈینٹ سے بنایا ہوگا ایز اپوز ٹو کمرشلائزڈ لو کوالٹی انگریڈینٹس، وہ آپ کو نقصان بھی کم پہنچائے گا۔ صحیح ہے۔ ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ کو، مولانا صاحب کو اور میرے بھائی کو، آپ سب کو میری طرف سے دلی عید مبارک، اور سب سننے والوں کو میری طرف سے دلی عید مبارک۔ جی جزاک اللہ، بڑی اچھی بات ہو رہی ہے، بڑی اچھی گفتگو ہو رہی ہے، ہماری تنہائی کے ساتھی ہیں آپ لوگ، جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔ جی بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ حماد بھائی آپ بتا رہے تھے کھانے کے حوالے سے۔ ہاں جی، تو کھانے کی ایکٹیویٹی جو اس طرح کہ آپ اپنے آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے ہمیں کہ ہم کھا کیا رہے ہیں، اس کھانے کا ہماری باڈیز پہ اثر کیا ہے۔ اینڈ رمضان از آلسو اندر پیریڈ جس وقت آپ کھانے سے اپنے آپ کو روکتے ہیں تاکہ آپ اپنی باڈی کو ایک ریسیٹ کر لیتے ہیں، آپ کو پھر سمجھ آتی ہے۔ کئی لوگ ویٹ سے ان کو اثر فرق کرتی ہے، کئی لوگوں کو میٹھا فرق اثر کرتا ہے۔ ٹائمنگس بڑی امپورٹنٹ ہیں، آپ کس وقت کیا کھا رہے ہیں۔ سو ضرور گھر پہ پکائیے، بہترین جیسے آپ نے پکوان کا ذکر کیا، میٹھے اور یہ سب ضروری ہیں، مطلب چیزیں۔ لوگ کئی دفعہ سمجھتے ہیں کاربوہائیڈریٹس برے ہیں، صرف پروٹین اورینٹیڈ ہو جاتے ہیں۔ کئی لوگ فلانی ڈائٹ پکڑ لیتے ہیں، پیلیو پکڑ لی، فلانی کے جس طرح میں کیٹو کر لیتے ہیں، ایسا نہ کیجیے۔ اپنے آپ کو بالکل نیچرل جیسے اللہ پاک نے ہمیں بنایا ہے اور جو ہمارے پہ کھانے اویلیبل دیے ہیں وہ کر کے، بٹ جتنا نیچرل ترین کر سکتے اتنا کریں۔ اچھا یہ بتائیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کتنے عرصے تک آپ ہمیں دعوت دینے کے قابل ہو جائیں گے لاک ڈاؤن کی صورتحال میں؟ آئی تھنک جیسے میں نے سٹیجز کی بات کی، اب سٹیج 2 کے اندر یہ لوگ اسکول کھولنا شروع کر دیں گے، وچ مینس کہ ڈفرینٹ ہاؤس ہولڈ کی فیملیز ود اے ڈسٹینس مل سکتی ہیں ایک دوسرے سے۔ تو ابھی بھی جیسے عید ہے، اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ جی ایک فیملی نے پروٹوکالس فالو کی ہیں اور وہ باہر نہیں مل رہے اور انہوں نے اپنے آپ کو سیکیور رکھا ہوا ہے لاک ڈاؤن کے مطابق، آئی تھنک سٹیج 3 میں یہ لوگ الاؤ کر دیں گے کہ کچھ فیملیز ممبرز آپس میں مل سکیں، جو باہر سے نہیں آئے ٹریول کر کے یا جو ایسی پبلک ایریاز میں کام نہیں کرے، دوز پیپل کین منگل اراؤنڈ۔ سو آئی تھنک اس وقت آپ کو ضرور دعوت دوں گا۔ جی بالکل، تو میں تھوڑا سا پروگرام کو لطف انگیز بنانے کے لیے آپ کی دعوت پہ ایک شعر سنا دیتا ہوں کہ وہ کسی شاعر نے کہا کہ ڈونگے کی طرف ہاتھ بڑھاتے نہیں دیکھا اور مرغ پلاؤ اڑاتے نہیں دیکھا، ڈونگے کی طرف ہاتھ بڑھاتے نہیں دیکھا اور مرغ پلاؤ اڑاتے نہیں دیکھا،
جس شوق سے دے ڈالی ہے ہمیں لنچ کی دعوت، لگتا ہے آپ نے ہمیں کھاتے نہیں دیکھا. نہیں آپ تو ہم ایک وہی ماحول ناظرین واپس چاہتے ہیں جس میں ہم ایک دوسرے کی دعوتیں کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ انجوائے کر رہے ہیں، ہنسی مذاق کر رہے ہیں، اچھا وقت گزار رہے ہیں، اپنے دوستوں کو وزٹ کر رہے ہیں، اپنے رشتہ داروں کو وزٹ کر رہے ہیں، باربیکیوز کر رہے ہیں، ایک لائف کو انجوائے کر رہے تھے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو چیز امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اس لاک ڈاؤن میں جو سیکھا ہے، اور وہ یہ سیکھا ہے کہ سیلف ریئلائزیشن آئی ہے. ہمیں یہ اندازہ ہوا ہے کہ خدا نخواستہ اگر ہم اس بیماری کی وجہ سے دنیا سے چلے جاتے تو ہم اپنے ساتھ کیا لے کے گئے، کیا اعمال لے کے گئے. اور اس سے میرے جیسے بہت سارے لوگ جو ہیں انہوں نے سبق سیکھا. اگر نمازوں میں کوتاہی تھی وہ بہتری آئی ان میں، اگر درود شریف نہیں پڑھ رہے تھے وہ پڑھنا شروع کیا، اور اس طرح کے جو عبادات ہیں ان میں اضافہ ہوا. حماد، ہمارا پروگرام جو ہے وہ اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے. بہت اچھی مزیدار ڈسکشنز چلی ہیں. آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے یہ لاک ڈاؤن کے بعد کہ کس طرح کی لوگ روٹین بنائیں؟ کیا ہم بالکل ویسی روٹین میں واپس چلے جائیں گے یا پھر احتیاطی تدابیر اختیار کرتے گریجولی ہم اس کی طرف بڑھیں گے؟ جسٹ ٹو سم اپ جی، آئی تھنک یہ لاک ڈاؤن جو ایک پاز ملا ہے، جس ہم ایک ریٹ ریس میں بھاگ رہے تھے، صبح کام، اسکولوں بچے واپس آنا، بھگدڑ ایک مچی ہوئی تھی، اس سے ہم سب کو ایک پاز ملا ہے، سانس ملا ہے. دنیا کو جو وائلڈ لائف آپ کی اس کو آپ نے دیکھا ہر طرح چڑیاں وغیرہ آ گئی ہیں، مچھلیاں واپس، ماحول بہت اچھا ہو گیا ہے، فضا بڑی کلیئر ہو گئی ہے. سو ایک دنیا کو، ایک ارتھ کو ایک سانس کی ضرورت تھی، وہ ایک پاز کا بٹن دبایا. تو اب پلیز جب واپس پلے کا بٹن دبے تو اسی ریٹ ریس میں دوبارہ نہ پڑیں، اپنا کانشیس ڈیسیجنز لیں، زندگی کی ویلیو سمجھیں کہ اتنی زیادہ نہیں ہے ہمارے پاس، چند سال ہیں، اس کو ہم بہترین سے بہترین گزاریں. ہم سوشل اینیملز ہیں. ہم لوگ لاک ڈاؤن میں ہم نے دیکھا کہ ہم جب ایک دوسرے سے نہیں ملتے ہیں ہم لوگ بہت فرسٹریٹ اور اسٹریس آؤٹ ہوتے ہیں. تو ایک دوسرے کے ساتھ جو رشتہ تعلق ہے اس کو ایمفیسائز دیں، اس کو، اس پہ ذرا اپنی ٹالرنس بڑھائیں. اتنی جلدی جن سے آپ کے رشتے تعلق ٹوٹ گئے ہیں ریوائیو کریں، ان سے پیار محبت واپس بڑھانے کی کوشش کریں، اینڈ ویلیو دوز ریلیشن شپس. بیکاز یہ اب آپ ٹریول نہیں کر سکتے جتنا مرضی پیسہ آپ کے پاس ہو، اینڈ دین یو فیل کہ یار میری ملاقات ایک اپنے اچھے دوست سے، عزیز سے، والد سے، والدین سے، اسپیشلی جو ہمارے جہاں بیٹھے ہیں لوگ یو کے میں، فارنرز ہیں، ایکسپیٹس ہیں، ان کے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے. تو وہ ان چیزوں کو ویلیو کریں جو چیزیں لاک ڈاؤن میں ان سے چھن گئی تھیں، اینڈ دین ری اسٹارٹ لائف ود دوز ویلیوز. جی قاسمی صاحب، ہمارے پاس بس ایک آدھا منٹ ہے، کوئی جو فائنل میسیج آپ دینا چاہیں لوگوں کو؟ بہت شکریہ. ایک تو آپ لوگوں کا بھی شکریہ، اللہ کریم مجھے بہت جزا خیر عطا فرمائے. جیسا کہ بھائی نے بہت اچھی بات کی کہ بہت ہی صبر و تحمل کے ساتھ کہ ہم نے رش نہیں کرنا ہے. الحمدللہ جو بھی صورتحال ہے یہ اللہ پاک کی طرف سے ہے، اور مومن کی شان یہ ہے کہ اچھے حالات ہوں تو شکر ادا کرے، اور اگر ناگوار حالات ہیں تو صبر کا دامن نہ چھوڑے. اس کو اللہ پاک کی طرف سے ایک فیصلہ سمجھتے ہوئے صبر شکر کے ساتھ گزارے، پھر دوبارہ اللہ کرے کہ ساری چیزیں بحال ہوں. تو بڑے اطمینان کے ساتھ ہمیں اسٹریس سے باہر نکلنے کی ضرورت ہے. پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں. مومن کو تو پریشانی کی کوئی وجہ نہیں ہے. ہر چیز میں اللہ پاک نے بھی، زہیری صاحب نے بڑی اچھی بات کہی کہ ہر شر کے اندر اللہ پاک نے خیر رکھا ہوا. اللہ کے ساتھ اس سے قادر ہے کہ آپ کے اراؤنڈ ہر طرف شر ہی شر پھیلا ہوا، اس شر میں سے اللہ خیر نکال دے. ہم پڑھتے رہتے ہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر. تو انسان کو اپنا انٹینشن، اپنی نیت، اپنی فکر بہت پاکیزہ رکھنی چاہیے. اللہ کے حوالے سے حسن ظن رکھنا چاہیے کہ اللہ بہت کریم ہے، اللہ ہمارے سب سے بڑے ہمدرد ہیں. تو انشاءاللہ خیر ہوگا، بہتری ہوگی، اور ہم بڑے تحمل کے ساتھ، جیسے کہ احمد بھائی فرمایا کہ اپنی جتنی رشتہ داریاں ہیں، اپنے دوست احباب ہیں، ان کے ساتھ دوبارہ ہم اپنے رشتوں کو بحال کریں، اور پہلے کے مقابلے میں بہتر انداز سے کوشش کریں کہ اور اچھے انداز سے لوگوں کے ساتھ. بہت شکریہ حماد، آپ کا بھی شکریہ. قاسمی صاحب آپ کا بھی شکریہ. ناظرین، کہتے ہیں تبدیلی کا دروازہ جو ہے، اس کی جو کنڈی ہے وہ آپ کے اندر ہوتی ہے، آپ نے ہی اس کو کھولنا ہے. اگر زندگیوں میں تبدیلیاں چاہتے ہیں تو آپ کو یہ دروازہ اپنے اندر سے کھولنا پڑے گا، اور جب آپ یہ دروازہ کھول لیں گے تو انسان کی سوچ بھی مثبت ہو جاتی ہے، اور انسان ایک بہتر زندگی کی طرف بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. ہمیں اجازت دیجیے، ایک نئے پروگرام میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. عید مبارک مبارک، عید مبارک مبارک، عید مبارک مبارک، عید مبارک مبارک.